حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بہت ہی عجیب ہے، اور یہ شروع کے 5ویں 6ٹھے نمبر تھے، کانا من السابقین الاولین، بالکل ابتدائی لوگوں میں جو شروع کے لوگ تھے، 5ویں یا 6ٹھے نمبر کے یا 7ویں، بالکل ابتدا میں اسلام قبول کیا۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے حالات سے، تنگیوں سے ذرا ہٹ کے دور کہیں نکلے تو پہاڑوں میں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کافر تھا عقبہ ابن معید، عقبہ ابن معید، اس کی بکریوں کو چرایا کرتے تھے اور انسانی آبادی سے دور جا کر جانوروں کو چرایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اچھا اس وقت ان کی عمر بھی تھوڑی تھی، ان کا وزن بھی کم تھا، اور ان کی جو پنڈلی ہے نا بڑی پتلی پتلی تھی، بہت پتلی پتلی۔ ایک مرتبہ صحابہ نے دیکھا تو مسکرائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود کی یہ دبلی دبلی جو پنڈلی ہے جنہیں دیکھ کے تم ہنستے ہو، مسکرا رہے ہو، یہ جب قیامت کے دن اعمال نامے میں ترازو میں جب رکھی جائیں گی تو احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ اتنا مقام تھا ان کا۔ عبداللہ ابن مسعود تو چرا رہے تھے بکریاں، انہوں نے دیکھا کہ 2 لوگ آ رہے، درمیانی عمر کے ہیں، ادھیڑ عمر کے، جیسے کوئی 40-45، قریب آئے دونوں، ایک تو اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے آگے پوچھا کہ بھئی آپ کے پاس اتنی بکریاں ہیں، کوئی دودھ پلاؤ؟ کہا میں تو امین ہوں، میں تو خیانت نہیں کر سکتا، میں بکریاں چرانے کے لیے آیا ہوں، بکریاں میری نہیں ہیں، میں ایک قطرہ بھی آپ کو نہیں پلا سکتا۔ اب بجائے یہ کہ ان حضرات کو ناگواری ہوتی، یہ دونوں خوش ہو گئے کہ یہ تو واقعتاً اسلام کی صفات اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی کوئی ایسی بکری ہے جو بھی چھوٹی ہو، جس نے دودھ دینا شروع نہ کیا ہو؟ انہوں نے ایک بکری کی طرف اشارہ کر دیا، نبی علیہ السلام نے اس کے ہاتھ پھیرا، پڑھتے رہے کچھ، اس کے بعد جب تھنوں کو ہاتھ لگایا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود دیکھتے ہیں کہ میں حیران ہوں، چھوٹی بکری، اس کے اندر تھنوں میں دودھ بھر گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر ادھر ادھر دیکھا، انہیں ایک پتھر مل گیا جس کے اندر گولائی سی تھی، کچھ گہرائی سی تھی، فوراً نبی علیہ السلام کو پیش کیا، اس میں دودھ بھرا، نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو پہلے پلایا، پھر پیا، اور عبداللہ ابن مسعود کو بھی پلایا۔ تینوں جب خیر ہو گئے، سیر ہو گئے نا، کہتے ہیں میں حیران ہو کے ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے بکری کو کہا سکڑ جا، اس تھن کو کہا، بکری کے تھن کو فرمایا سکڑ جا، وہ واپس اپنی پوزیشن پر آ گیا۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نبی علیہ السلام کے قریب ہوا، میں نے کہا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ میں سیکھنا چاہتا ہوں، یہ کون سا علم ہے، آپ مجھے یہ سکھا دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک سیکھے سکھائے پڑھے پڑھائے لڑکے ہو۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی ملاقات تھی نبی علیہ السلام سے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کے دل میں ان دونوں کی محبت بھر گئی۔ اس کے بعد کچھ دن کے بعد حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب کفار مکہ نے تکلیفوں کا جو ہے نا ہر طرح کی تکلیف دینا مسلمانوں کو کیا ہوا تھا، مسلمانوں کو بے حد تکلیف دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں چند باتیں ہم اور بھی سن لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں، حضر میں، جنگ میں، امن میں، ہر وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو جوتے چاہیے، آپ ان کو جوتے خود پہناتے، آپ واپس تشریف لاتے، نبی علیہ السلام کے جوتوں کو اتارتے، نبی علیہ السلام کمرے میں داخل ہونا چاہتے، آپ پہلے داخل ہوتے کہ کسی ضرورت کو، کسی خطرے کو، ہر چیز کو پہلے میں دیکھ لوں۔ نبی علیہ السلام سوتے، وہ آپ کو صبح بیدار کرتے، صبح اٹھاتے، آپ کے لیے وضو، لاٹھی، غسل یا ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو پورا کیا کرتے۔ آپ کا بغیر کسی جھجک کے گھر میں آنا جانا تھا تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ گھر کے فرد ہیں، اور آپ کو رازدار نبی بھی کہا جاتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی ہر بات آپ کے علم میں ہوا کرتی تھی۔ اتنے مقام کے یہ صحابی ہیں۔ آپ نے سنا کان من السابقین الاولین، یہ 5ویں 6ٹھے نمبر پر مسلمان ہونے والے صحابی تھے، اور 23 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ بالکل ساتھ جڑ کے گزارے، اس کے بعد کہیں بھی کوئی جدائی نہیں ہے، اور ایک ہی ساتھ یہ سارا معاملہ رہا۔ اس زمانے میں جب قافلے چلتے تھے نا،
تو ساؤنڈ سسٹم، کوئی اسپیکر، کوئی ٹیلی فون، موبائل، کوئی اس طرح کی چیزیں تو ہوتی نہیں تھیں کہ کمیونیکیشن کے لیے دو قافلوں میں رابطہ کرنا ہو تو کیسے ہو۔ تو اس زمانے میں ایسے لوگ ہوتے تھے منادی جو ہر قافلے میں ہوتے تھے، جن کی آواز 1 2 3 4 کلومیٹر تک بھی جایا کرتی تھی بعض مرتبہ۔ ہر قافلے میں ایسے لوگ ہوتے تھے۔ اب 2 قافلے جا رہے، دونوں دور ہیں، اب 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یا کم ہے یا 2، یہ نہیں معلوم، دونوں فاصلے دور ہیں، لیکن دونوں قافلوں کو دور سے اندازہ ہو گیا کہ ادھر بھی کوئی قافلہ ہے ادھر بھی کوئی قافلہ ہے۔ قافلہ جب چلتا ہے تو اس کی گرد ہوتی ہے، اور پھر ایک آدمی جب ایک زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے۔ اب ہوا کیا، ایک قافلے میں تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے قافلے میں تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں کو نہیں پتا کہ اس قافلے میں کون ہے اس قافلے میں کون ہے۔ اب سنیے ہوا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، اور آپ کو فکر ہوتی تھی کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، حالات کی خبر لینا۔ تو آپ نے اپنے منادی کو کہا کہ پوچھو ان سے، من این القوم، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ادھر سے پوچھا، ادھر سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے منادی کو کہا جواب دو، من الفج العمیق، کہ دور دراز سے آ رہے۔ حضرت عمر نے پوچھوایا این تریدون، جانا کہاں چاہتے ہو؟ ادھر سے جواب آیا الی البیت العتیق۔ پہلا جواب کیا تھا؟ فج عمیق، من الفج العمیق۔ دوسرا جواب تھا الی البیت العتیق۔ این تریدون، کہاں جانا چاہتے ہو؟ جواب آیا الی البیت العتیق، یعنی بیت اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے ان فیہم عالما، یقیناً وہاں کوئی عالم موجود ہے کہ دونوں جواب قرآن مجید کے الفاظ سے ملتے جلتے اور بہترین جواب دیے۔ اس کے بعد انہیں نہیں پتہ وہاں عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور انہیں نہیں پتہ کہ سوال پوچھنے والے عمر فاروق ہیں، دونوں کو ہی نہیں پتہ۔ اب عمر فاروق نے سوال پوچھنے شروع کیے۔ اب سوال کیا جا رہا ہے، انہیں معلوم ہو گیا نا ادھر کوئی عالم ہے۔ سوال پوچھا ای القرآن اعظم، قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ ادھر سے جواب آیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے۔ ادھر سے عمر نے سوال پوچھوایا ای القرآن احکم، قرآن مجید کی سب سے زیادہ محکم آیت کون سی ہے؟ جواب آیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ عدل و احسان اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ ادھر سے سوال گیا ای القرآن اجمع، قرآن مجید کی سب سے زیادہ جامع آیت کون سی ہے؟ جواب آیا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو کوئی ذرہ برابر نیکی لائے گا ادھر پالے گا، برائی لائے گا تھوڑی سی بھی تو وہ بھی پالے گا۔ اب انہوں نے ایک اور سوال فرمایا ای القرآن اجمع اخوف، قرآن مجید کی سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت کون سی ہے؟ یہ پوچھا، وہاں سے جواب آیا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ فرمایا اللہ کہتے ہیں انجام جو ہے نا تمہاری آرزوؤں پر نہیں ہونا، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر ہونا ہے۔ جو کوئی گناہ نافرمانی کرے گا اپنے کیے کی سزا پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی حامی، کوئی مددگار، کوئی تمہیں نصرت کرنے والا نہیں ملے گا۔ جس قرآن کی سب سے خوف والی آیت۔ ادھر سے انہوں نے کہا پوچھو ای القرآن ارجا، قرآن مجید کی سب سے زیادہ رحمت والی، امید والی آیت کون سی ہے؟ ادھر سے جواب آیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ یہاں تک تو سوال سارے پورے کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا ان سے پوچھو افیکم عبداللہ ابن مسعود، کیا تمہارے اندر عبداللہ ابن مسعود موجود ہیں؟ جواب آیا اللہم نعم، ہاں ہمارے اندر عبداللہ ابن مسعود موجود ہیں۔ ایسے یہ صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اس کا محل وقوع کیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا، ایک ایک آیت کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہوں۔
اور فرماتے تھے اگر کسی آیت کے بارے میں مجھے معلوم ہو کہ کسی اور کے پاس علم ہے تو میں فوری طور پر وہاں جاؤں گا۔ یہ ان کا قول عام قول نہیں تھا، خود بھی اس کو جانتے تھے اور دوسرے صحابہ کرام بھی جانتے تھے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔